اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے نیوز کانفرنس میں کہا گیا کہ آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح 20 سے 22% رہنے کی توقع ہے۔ گورنر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگلے سال گروتھ 2 سے 3% تک رہے گی۔ تو مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور شرح سود 22% پر برقرار رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ جون کے ماہ میں انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے۔ مالی سال کے آخر میں انفلیشن 29.2% رہی ہے۔ اگلے سال انفلیشن 20 سے 22% رہنے کی توقع ہے اور اس میں بتدریج کمی ہوتی جائے گی، ایسا کہا گیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے۔ ان کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی۔ انہوں نے آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا اور شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز بہتر ہو رہے ہیں، معاشی اعداد و شمار میں بہتری آ رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بھی ہم نے مانیٹر کیا ہے، ریویو کیا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے شہریار جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار آگاہ کیجیے گا۔ پالیسی کے آج اناؤنسمنٹ کیے گورنر اسٹیٹ بینک نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شرح سود کو بنیادی شرح سود کو 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو انہوں نے وجوہات بتائی ہیں اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح بتدریج کم ہو رہی ہے۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 29% تک رہ سکتی ہے، جبکہ اگلے مالی سال کے لیے مہنگائی کی شرح 22 سے 23% تک رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر ابھی ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ جو ہمیں آئی ایم ایف سے، چائنا سے اور جو دیگر دوست ممالک سے جو ہمیں فنڈز ملے ہیں وہ ہماری امپورٹ پیمنٹ کے لیے کافی ہیں، اور اس سال کے اختتام تک یعنی کہ کیلنڈر کے اختتام تک ہمارے پاس اپنی امپورٹ پیمنٹ کو کور کرنے کے لیے زر مبادلہ ذخائر موجود ہوں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈالر کی قدر پر ان سے سوال ہوا کہ ڈالر مسلسل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، جبکہ کہنا یہ تھا کہ ڈالر سستا ہو جائے گا، تو اس کو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا اب کوئی کردار نہیں ہے ڈالر کی قدر کا تعین کرنے میں۔ شہریار آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ماہر معیشت خاقان نجیب نبی میں جوائن کے۔ خاقان صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، آج اعلان کیا گیا ہے مانیٹری پالیسی کا اور شرح سود 22% پر برقرار رکھی گئی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر آپ پاکستان میں اس وقت جو اکانومی کے حالات ہیں ان کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو کور انفلیشن ہے اس وقت وہ 18% کے قریب ہے شہروں میں اور تقریباً 25% کے قریب ہے اور جو ہمارے رورل ایریا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کور انفلیشن جو ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے اور جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے اس کا تعین اس کو دیکھ کر کرنا چاہیے، بیکاز وہ نان فوڈ اور نان انرجی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ انفلیشن ٹرینڈ جو ہے وہ کیونکہ ایک بہت بڑا بیس افیکٹ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ڈکلائننگ ہے اور پاکستان میں پچھلا جو اب سائیکل شروع ہوا ہے اس میں تقریباً 15% اپنے شرح سود بڑھائی ہے، جس کا افیکٹ جو ہے برائے میدانی خاقان نجیب صاحب سے رابطہ منقطع ہوا، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شہریار کے بتائے گا کہ آج گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ امپورٹ پر جو تمام ریسٹرکشنز تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ بتائے گا کہ کوئی ایکسپورٹس کے حوالے سے انہوں نے کوئی گائیڈ لائنز دیں؟ ایکسپورٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی گائیڈنس نہیں دی ہے۔ ایکسپورٹ کے لیے تو گورنر اسٹیٹ بینک ہمیشہ سے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتا آ رہا ہے، وہ ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن امپورٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت کلیئرلی یہ کہا ہے کہ امپورٹ پہ جتنی بھی ریسٹرکشنز تھیں وہ تمام کی تمام ختم کر دی گئی ہیں۔ حالانکہ ان سے یہ سوال ہوا ہے کہ بہت سے ٹریڈر ایون ایس سی سی آئی کے سی سی آئی کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی ہم سے یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بہت سلیکٹڈ جو امپورٹ ہیں ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پورٹ پر بہت بڑی تعداد میں جو سولر پینلز ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے دیگر آئٹمس رکے ہوئے ہیں جس کا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ضرور کوئی امپورٹر کی طرف سے کاغذات میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے شہریار ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، رابطہ بحال ہوا ہے۔ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خاقان صاحب ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ شرح سود کو 22% پر برقرار رکھا گیا اور خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ اس کو بڑھایا جائے، تو جو معاہدہ ہوا تھا آئی ایم ایف سے اس پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اس فیصلے سے؟ جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان میں آپ یہ چیز دیکھیں کور انفلیشن جو ہے وہ 18.5% ہے اس وقت رورل اور 25% کے قریب ہے اربن، اور فارورڈ لکنگ جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے آپ کا وہ پازیٹیو ہو جائے گا، جیسے کہ جو انفلیشنری
से ही ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। ये कोर इन्फ्लेशन जो है ये नॉन फूड और नॉन एनर्जी है, और मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपनी शरह सूद को डिटर्मिन करते हुए इसी को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने 15% अपना मार्कअप जो है वो बढ़ाया है या पॉलिसी रेट में तब्दीली की है। इसका एक लैग इफेक्ट के साथ एक इफेक्ट आएगा जो कि आ रहा है इकोनॉमी में, प्लस जो बेस का इफेक्ट है उससे जो आने वाले महीने हैं उसमें भी आपको इन्फ्लेशन में डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई देगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लस ये कि अब क्योंकि IMF से माहिदा हो गया और आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, तो जो रुपए की कदर है वो भी मुस्तहकम रहने की उम्मीद है। तो हमने इम्पोर्ट्स जो हैं उनको अलाउ किया है, तो उसका एक अलहदा प्रेशर है। बट जो मेजर पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन है वो इस वक्त प्रॉबेबली आ रहा है जो फूड और एनर्जी से, और एनर्जी की कीमतों में जो रद्दो बदल किया गया है। तो आई थिंक हम तकरीबन अपने टाइटनिंग साइकिल के जो है जो इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। पर अभी भी याद रखिए कि जो 22% का स्टांस है वो एक अग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस है, हाइटेंड पॉलिसी रेट है, टाइटेंड कंडीशंस हैं। पर आने वाले जो महीने हैं उसमें अगर हमें दिखाई देगा कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है वो सब्साइड कर रहा है, बेस इफेक्ट भी आ रहा होगा, पर मुझे साथ साथ ये भी उम्मीद है कि कुछ सप्लाई साइड भी बेहतर होगी और जो एनर्जी की प्राइसिंग है वो भी पास थ्रू हो जाएगी, जो ऑब्वियसली इस महीने एक बहुत बड़ा जो 20 से 25% का इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट आया है। तो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। पर मैं एक बात जरूर कहता हूँ हमेशा कि इन द लॉन्ग रन जो आपकी इन्फ्लेशन को डिटर्मिन करेगी चीज वो पाकिस्तान की पैदावार। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे शहरियार जंजुआ हमें आगाह कर रहे थे, उनका भी शुक्रिया।